بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم اعظم دیا گیا ہے خدا کے جو نام ہے، خدا کے جو اسم اعظم ہے، اس کے اندر یہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ جو اسم اعظم ہے وہ ایسا نہیں ہے فرض کی خدا کہتا ہے، ہم کہتے ہیں القادر، تو یہ خدا کا نام ہے ایک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم خدا کا نام ہے، اللہ خدا کا نام ہے۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اس کو بہت آسان طریقے سے اگر بتایا جائے کہ، اور جو مثالیں خود حدیث میں امام بیان فرمائیں گے ان مثالوں کو بھی پھر نظر میں رکھا جائے تو جو میں ابھی بات کہہ رہا ہوں اس بات سے یہ بات جڑ جائے گی جو امام فرمائیں گے اگلی روایت میں۔ وہ یہ ہے کہ اسم اعظم ایک آپ نے کہہ دیا القادر، رحمان، رحیم، کریم، بصیر، یہ اسم اعظم ہے یا اسم اعظم کوئی اور چیز ہے؟ تو جو ہمیں روایت سے ملتا ہے اسم اعظم ایک تعلیم اور ٹیچنگ بھی ہے کہ ایک چیز بتائی گئی کہ آپ کو یہ حرف، یہ الفاظ ادا کرنے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ساتھ خدا ایک طاقت بھی دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو سیدھے سادے الفاظ میں کہیں تو اسم اعظم یعنی یہ کہ جس نام کے ذریعے خدا کے آپ کائنات میں بہت سارے کام کر سکتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کی مثال ایک شرعی مسئلے کے ذریعے میں سمجھاتا ہوں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے آپ کا مال ہے، آپ اس کے اوپر خمس دیجئے، یہ گڈی نوٹوں کی رکھی ہے، اس پہ آپ خمس دیجئے، یا کوئی گفٹ آیا جو مراجع کے فتوے ہیں مختلف، آپ نے 1 سال تک استعمال نہیں کیا، اس کے اوپر آپ خمس دیجئے۔ خمس نہیں دیں گے تو اب کیا ہوگا؟ اب وہ مختلف فتوے، آپ نے گھڑی پہن کر نماز پڑھی، باطل ہے نہیں ہے، پیسوں پر خمس آ گیا تھا، آپ نے خمس نہیں دیا، پیسے رکھے رہے، آپ استعمال نہیں کر سکتے اس کو، حاکم شرع کی اجازت سے استعمال کریں، خمس الگ انویلپ میں کر کے رکھ دیں، وہ تمام مسائل۔ جس طرح سے ہمیں دنیاوی چیزوں میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حقوق آ جاتے ہیں، ہماری زندگی میں ہمارے کاندھوں پر لائبلٹی، ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، اور پھر ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کیے بغیر اپنے مال کے اندر تصرف نہیں کر سکتے۔ مجھے حج پہ جانا تھا، نہیں جانا تھا مجھے حج پہ، مثال غلط ہو گئی، نہیں جانا تھا، بیٹھا ہوا تھا، مجھے پتہ لگا کہ میرے پاس کہیں سے پروفٹ ہوا، بزنس تھا میرا، ایک دم سے میرے پاس 20 لاکھ روپے آ گئے، پورے سال کا خرچہ مجھے پتہ ہے کہ میں بہت عیاشی کے ساتھ لیوشلی زندگی گزاروں، تو پورے سال کا میرا خرچہ 5 لاکھ روپے ہے، فرض کیجئے 15 لاکھ پھر بھی میرے پاس ایکسٹرا بچ رہے ہیں، حج ہو رہا ہے فرض کیجئے 3 لاکھ میں، حج مجھ پر واجب ہو گیا، اب میں یہ 15 لاکھ کی کتنا خرچ کر سکتا ہوں اس میں سے کہ حج کا پیسہ مجھے باقی رکھنا ہے، قافلے والے کو جا کر پیسہ دینا ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک لائبلٹی آ گئی، اگر میں نے اس طرح سے خرچ کیا تو مجھے ثواب ملے گا، مجھے نعمتیں ملیں گی، برکتیں ملیں گی، گناہ نہیں ہوگا، جنت میں جاؤں گا، ایک کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، اور وہ تمام چیزیں جو پروردگار عالم نے رکھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم کبھی کبھی اپنے مال میں بھی تصرف نہیں کر سکتے۔ کب تصرف کر سکتے ہیں؟ کہ جب ہم اس میں سے خاص مقدار کو نکال دیں۔ بہت ساری مثالیں اس کے اندر، ماہ مبارک رمضان آ گیا، آپ نے منت کا روزہ مانا تھا، آپ نے کہا میں سفر پہ ہوں، رمضان کا روزہ تو واجب نہیں ہے مجھ پر، سفر پہ آ گیا ہوں، مسافرت پہ، تو میں جو منت کے تھے 3 رکھ سکتا ہوں، روزہ ہے، پروردگار کا نہیں رکھ سکتے رمضان میں، پروردگار منت کا تو سفر میں رکھ سکتے ہیں۔ آئے گا جواب کہ رمضان کے مہینے میں رمضان کا روزہ رکھو گے اور اگر واجب نہیں ہوگا رمضان کا روزہ تو کچھ بھی نہیں رکھو گے، پروردگار وہی مسئلہ، وہی بھوکا پیاسا رہنا، یعنی ہم اپنی زندگی میں بہت سے کام نہیں کر سکتے، جب ہم ایک خاص کام کر لیتے ہیں اس کے بعد اپنے پیسے میں ہم تصرف کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اسی طرح سے اسم اعظم کو سمجھ لیجئے کہ القادر القادر القادر، صبح تک میں کہتا ہوں القادر، المحیی المحیی المحیی، تسبیح کا الممیت، مارنے والا مارنے والا مارنے والا، تو میں جب کہہ رہا ہوں کسی چیز کو اشارہ کر کے موت، مر جا، وہ نہیں مر رہی، امام اشارہ کر رہے ہیں یا منہ سے اپنے زبان سے کہہ رہے ہیں مر جا، وہ مر جاتی ہے، تو کیا فرق ہے؟ فرق وہی ہے کہ جو لائبلٹی، ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں، آپ نے پیسہ ادا کر دیا، خمس دے دیا، اب آپ یہ پیسہ آپ کا افیکٹو ہے، یہ کام کر رہا ہے، آپ اس کے اندر تمام چیزیں خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، پروردگار خوش ہو رہا ہے، صدقہ دے رہے ہیں، آپ صلہ رحم کر رہے ہیں، تحفہ، تحائف، یہ وہ، زیارت، حج، سب لکھا جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ
خمس آپ کے پیسے پہ آ گیا اور شرعی مسئلے اس میں مختلف ہے، مثال دے رہا ہوں. اب آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، آپ کے ذمہ کندھے پر ہے، وہ اثر نہیں آ رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسم اعظم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ القادر القادر المحی المحی الممید کرتے رہیں. جس طرح سے کہ صدقہ خیرات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے چورایا، چوری، حرام، سور بیچ کر، شراب بیچ کر جو بھی پیسہ آیا اس کے لیے میں جو بھی کروں تو اسی طرح ثواب ملتا رہے گا. رکاوٹ ہے اس کے اندر. ایک صدقے کا مطلب یہ نہیں صرف آپ نے پیسہ خرچ کر دیا، کہیں سے بھی لاؤ کہیں بھی دے دو. صدقہ ایک خاص فینومینا ہے، ایک خاص مقولہ ہے جس کو آپ مولانا ہم نے بھی 100 روپے دیے، اس نے بھی 100 روپے دیے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ اب وہ حابیل قابیل کا واقعہ آپ کے سامنے ہے بالکل ٹھیک ہے کہ ایک کی نظر قبول ہو گئی، ایک کی نظر قبول نہیں ہوئی. تو اسی طرح سے اسم اعظم کی مثال بھی تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کہتے تھے کہ زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جاتا تھا. امام نے کہا ایک سے مردہ مر جا، وہ مر گیا. امام نے درخت کی طرف اشارہ کیا، کہنا تو دور کی بات ہے، اشارہ کیا، وہ ہرا بھرا ہو گیا. اشارہ دور کی بات ہے. امام نے پوچھا اس سے کہ انگور کی بیل ہے سوکھ چکی ہے، کتنا اچھا ہوتا مولا اگر انگور کھاتے. امام نے کہا دل چاہ رہا ہے. کہاں؟ امام نے کچھ زیر لب کچھ زمزمہ کیا، کچھ سرگوشی کے انداز میں. امام نے کبھی ٹیک لگایا درخت سے، ہرا بھرا ہو گیا. تو یہ اسم اعظم یعنی آپ کو پاور دی گئی ہے، اتھارٹی دی گئی ہے کس طرح سے کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور کیوں استعمال کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو ایک خاص پاور دی گئی ہے. یہ بات واضح ہو کہ جیسے کہ خمس کے سلسلے میں آپ کو شرعن پاور آپ سے لے لی گئی ہے، آپ اس کو خرچ نہیں کر سکتے. لیکن کیا ہے، اگر آپ نے وہ کام کیا تو آپ خرچ کر سکتے ہیں. رشتے ٹوٹ جاتے ہیں انسان کے. حج پہ گئے، آپ نے خاص طواف انجام نہیں دیا، رشتہ ٹوٹ گیا. گھر پہ لایا تھا انسان سیغے پڑھوا کر اس کو نکاح کے، اب وہ اس کی بیوی یوں سمجھ لیجیے کہ کچھ لحاظ سے نہیں رہی. تو ہمیں بہت سے کام جو ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہمارا مال، ہماری جان، رشتے، ازدواجی رشتے، مصاہرے کے ذریعے، سبب کے ذریعے، نسب کے ذریعے، دودھ پلا کر یہ جو رشتے بنتے بگڑتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، جڑتے ہیں، یہ ایک ہمیں آزادی دیتے ہیں، کبھی آزادی سلب کر لیتے ہیں. لہٰذا جس طرح سے اس دنیا میں شریعت نے ہمیں بتایا کہ تم یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ اجازت ہے کام کرنے کی اور اثر ہوگا، یہ کام کرو گے، یہ کام اگر نہیں کیا تو فلاں کام کر لو، اس کا اثر نہیں ہوگا. یعنی تم قرضہ دینا ثواب ہے، تم نے کسی کی جیب سے مال چورایا، کسی کو قرضہ دیا، یہ قرضہ تمہارے ثواب میں نہیں لکھا جا رہا. اسی طرح سے اسم اعظم بھی یہی ہے، آپ کو ایک خاص پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. امام کو ایک خاص پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، یاد کرو اس وقت جب ہم نے ابراہیم کو امتحانوں میں ڈالا، فاتمہن، ابراہیم بڑے اچھے طریقے سے امتحانوں سے باہر نکل آئے تو ان کو یہ چیزیں دی گئیں. تو ابراہیم کو اگر کہا گیا، حضرت عیسیٰ کو کہا گیا کہ تم کہو کہ زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جائے گا، تم بھی کہہ رہے ہو زندہ ہو جا، وہ زندہ نہیں ہو رہا. تو مسئلہ یہ کہ ایک پروسیس کے ذریعے پرمیشن دی گئی ہے آپ کو یہ کام کرنے کی. اسی طرح امام آپ سے کہہ دیں کہ مولا مجھے چاہیے طاقت کے سوکھے درخت پہ اشارہ کروں ہرا ہو جائے، تو اب میں عام فہم زبان میں بات کروں، اتنا بینک اکاؤنٹ ہے امام کے پاس کہ خود تو استعمال کرتے ہی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی وہ طاقت دے سکتے ہیں جب اپنی مرضی سے. تو یہ اسم اعظم اس طرح کی ایک چیز ہے. ٹھیک. اچھا، اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ ہے، اللہ اکبر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. کیا ہے کیا اسم اعظم؟ اسم اعظم یہ ہے کہ جو بھی اسم انسان کو آتا ہو جس کے ذریعے انسان کائنات میں تصرفات کر سکے. ٹھیک. یہ اب یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے. ایک بات یہ اسم اعظم کی جو 3-4 روایتیں. ایک اور بات یہ کہ اس میں آپ ایک چیز پڑھیں گے کہ امام نے فرمایا کہ فلاں نبی کو اتنے دیے گئے، فلاں کو اتنے، فلاں کو اتنے. ہم کو سب سے زیادہ ہم کو دیے گئے. ایک اسم ہم کو نہیں دیا گیا، وہ خدا سے مخصوص ہے. خدا اس کو اس اسم اعظم کے سلسلے میں خدا کسی کو شریک نہیں کرتا. وہ وہاں پر وحدہ لا شریک ہے، کوئی وہاں پر نہیں پہنچ سکتا. تو یہ اب اس کے اوپر روایت پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں تک گفتگو پہنچتی ہے. ان ابی جعفر، کس سے ہے یہ روایت؟ ان ابی جعفر یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے. فرمایا کہ ان اسم اللہ العظم علی 73 حرفا، خدا کا جو اسم اعظم ہے وہ 73 حرفوں پر ہے. وَإِنَّ مَكَانَ عِنْدَ آصف مِنْهَا حَرْفٌ واحد، آصف ابن برقیہ کے پاس ایک حرف تھا. فَتَكَلَّمَ بِهِ، دیکھا آپ توجہ کیجئے گا روایت پر، فَتَكَلَّمَ بِهِ، آصف کے پاس تھا. آصف نے اسی اسم اعظم کے ذریعے بات کی، تکلم کلام کیا، گفتگو کی. یعنی آصف نے کہا، کچھ بھی کہہ دیا، فرض کیجئے وہ کچھ بھی تھا،
فرض کیجیے آصف کو کہا گیا تھا یا باسط، آصف ابن برقیہ نے کہا یا باسط، فتکلم بہ، آصف نے اسی اسم کے ذریعے گفتگو کی، فخسف بالارض ما بینہ و بین سریہ بلقیس، جب آصف نے اس نام کو پکارا زبان پر لائے تو زمین دھس گئی. کون سی زمین دھس گئی؟ جو تخت بلقیس اور آصف ابن برقیہ کے درمیان تھی. جب زمین دھس گئی تو آصف نے برقیہ نے کیا کیا؟ اس تخت کو پکڑ کر کھینچا اور دربار حضرت سلیمان علیہ السلام میں لے آئے. ثم عادت الارض، زمین اسی طرح سے اپنے مقام پر پلٹ گئی. یہ کتنے عرصے میں ہوا؟ زمین نیچے گئی، کانٹیننٹ بنتے ہیں آپ کے بلینز آف ایئرز لگ جاتے ہیں، ملینز آف ایئر. ثم عادت الارض کما کانت، جیسے تھی ویسے ہی پلٹ گئی. اسرع من طرفۃ عین، پلک جھپکنے بھی سے بھی زیادہ سرعت کے اندر. یہ آصف بن برقیہ کے پاس. وَنَحْنُ عِندَنَا مِنَ الْإِسْمِ الْأَعْظَمِ 72 حرفاً، امام نے فرمایا ہمارے پاس اسم اعظم میں سے 72 حرف ہیں. وَحَرْفٌ وَاحِدٌ عِندَ اللَّهِ، ایک حرف جو ہے وہ خدا کے پاس ہے. اسْتَأْثَرَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِندَهُ، وہ پروردگار نے اپنے سے مخصوص کیا ہے، وہ پروردگار اس میں کسی کو شریک نہیں کر رہا. مستأثر ہے یعنی مخصوص ہے پروردگار سے، اس کے اندر پروردگار نے کسی کو شامل نہیں کیا. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ امام نے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہاں پر پڑھا. اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس، یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ خدا کے بعد اگر کوئی طاقت ہے، یعنی تم خدا کو نیچے لاؤ، اگر خدا کے پاس 29 حرف ہے، خدا کے بعد کون ہے؟ فل عالم کون ہے؟ ہم تو اس طرح کے جملے ہم کہتے ہیں. یا نیکسٹ اتھارٹی کون ہے؟ ہم ہیں. یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ بات کلامی اور عقیدے کے لحاظ سے غلط ہے. خدا کے بعد کون ہے؟ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یعنی خدا کے پاس 29 حرف ہیں، ہمارے پاس 28 ہیں. جب امام نے کہا یہ 28 ہیں تو اس میں سے ایک بو آتی ہے، کس چیز کی شائبہ آتا ہے کہ تم یہ نہیں سمجھو کہ امام اپنی تعریف کر رہا ہے. نہیں، امام اپنی تعریف نہیں کر رہا، امام حقیقت حال بتا رہا ہے. اگر میں کہوں کہ میں پورے ملک میں سب سے اچھا، مجھ سے نیورو سرجن نہیں ہے بڑا، تو میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، میں آپ کی جان بچانے کے لیے اعلان کر رہا ہوں. یہ فائدہ آپ کا ہوگا. لیکن دیکھو خداوند تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی قوت نہیں ہے جو قوت دے. یہ سب اس کی دین ہے، اس کی دین ہے ہم پر، اس کا تفضل ہے، اس کا کرم ہے. اصلی طاقت وہی ہے. یعنی اس مرحلے پر آنے کے بعد بھی امام انکساری کے ساتھ بندگی کی رسم بجا لا رہے ہیں. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ پہلی روایت ختم ہو گئی. اب یہاں پر ایک بڑی دلچسپ چیز ہے، یعنی انسان ٹیکنالوجی کتنے آگے پہنچ جائے، کتنے آگے پہنچ جائے کہ وہ اشارہ کرے، ساری بلڈنگز، درخت، دریا، سمندر، جھیلیں ایک دم سے دبے نیچے، اور یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے پاس آ جائیں. آصف اپنا ہاتھ بڑھائیں، تخت کو کھینچ کر لائیں، کتنی دیر میں ہو؟ پلک جھپکتے میں. یہ کیا ہے؟ یہ کسی لیب میں اس کو ثابت نہیں کر سکتے. آپ کہیں پر بھی ثابت نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ ہم آج 2019 میں بیٹھیں، 50,019 میں جا کر یہ بات ثابت ہو سکے، ہو سکتا ہے، اور اس وقت تک ظہور نہ ہو. فرض کیجئے کہ خدا کہے کہ تم اچھی طرح سے اس بات تک آ جاؤ، پھر ظہور ہوگا. مثلا میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی آگے پہنچ جائے. ہمارے پاس جو آج یہ موبائل فون ہے، 30 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. 30 سال پہلے کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے. کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ گٹر کے پانی کو آپ اتنا صاف کر لیں گے کہ اس کو آپ پی سکیں. ناممکن تھا یہ سوچنا. تو یہ سب چیزیں یہاں تک آ رہی ہیں. اور جو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 2-3 چیزوں میں پھنسے ہوئے ہم ابھی تک، کہ مطلب کس طرح سے انسان کو پارٹیکلز میں تبدیل کریں. پھنسے ہوئے تو بہت سی چیزوں میں ہیں وہ، لیکن کس طرح سے انسان کو پارٹیکلز میں تبدیل کریں. جس طرح سے آپ کی آواز، اب مجھے تو یہ سب نہیں پتا، سلسلہ ڈیٹا میں تبدیل ہوتی ہے پیکٹس میں، اور بالکل ہو بہو تصویر آپ امریکہ، برازیل میں بھیجتے ہیں کچھ سیکنڈوں میں. تو کیا انسان کو بھی کیا جا سکتا ہے اس طرح سے ڈیٹا میں تبدیل کر کے وہاں پہ دوبارہ کلیکٹ کر لیا جائے؟ تو یہ بڑا ایک ڈراؤنا سا خواب ہے انسان کا، کہ پتہ لگا 5 آدمی بھیجے، کسی کا ہاتھ کسی کے جسم سے لگ گیا. یہاں پہ آپ 4 تصویریں بھیجتے ہیں تو وہی تصویر جاتی ہے. یا آپ نے امام باڑے کی بھیجی، وہ سڑک کی بھیجی. ایسا نہیں ہوتا کہ امام باڑے کی تصویر سڑک سے جڑ جائے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر اسم اعظم ملتا ہے کسی کو، وہ اپنی پوری باریک بینی کے ساتھ، پریسائزلی، پوری دقت نظری کے ساتھ وہ کام کرتا ہے، اور اس میں ذرہ برابر بھی جھول یا کھوٹ یا لوپ ہول نہیں ہوتا. یعنی تخت اسی طرح سے آیا. اور بلقیس کو قرآن میں الفاظ ہیں، بلقیس نے جب دیکھا کہ ہم تو چلے تھے وہاں سے اور اب پہنچے، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ تمہارے تخت کی طرح قرآن کے الفاظ ہیں. تو جناب بلقیس نے کہا کہ لگتا یہی ہے کہ وہی ہے.
یعنی روز بیٹھتی نہیں اس تخت پر. یقین نہیں ہے کہ میرے آنے سے پہلے کیسے آ گیا یہاں پر یہ. تو یہ بڑی عجیب بات ہے اسم اعظم کی کہ اور یہ پروردگار عالم پر توکل کا بھی ایک اور ائمہ پر ایک بھروسے کا بھی اظہار ہے کہ میں ایک حدیث تو نہیں ہے لیکن حدیث کی طرح ایک چیز ہے وہ میں بتاؤں گا ابھی. تو یہ انسان کے دل کو ذرا سکون دیتا ہے کہ ہم جن ہستیوں کو مانتے ہیں وہ یہ اس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ دعویٰ سچا بھی ہے. تو معمولی لوگ نہیں ہیں جن کے دامن کو ہم نے تھاما ہوا ہے. دوسری روایت راوی کہتا ہے کہ ہارون ابن جوہم کہتے ہیں ان رجل من اصحاب ابی عبداللہ، میں نے ایک آدمی سے سنا کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابیوں میں سے تھا، بیٹھتا تھا وہاں پر. نام یاد نہیں رہا مجھے اس کا. راوی کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے چھٹے امام سے سنا. اس نے مجھے آ کر بتایا لیکن مجھے اس کا نام یاد نہیں. ہاں مجھے پتا ہے کہ وہیں بیٹھتا تھا امام کی محفل میں. تو میں نے چھٹے امام کو کہتے سنا کہ فرمایا امام نے، چھٹے امام نے، کہ ان عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اوتی حرفین، جناب عیسیٰ کو 2 حرف ملے تھے. کانا یعمل بہما، حضرت عیسیٰ انہی 2 حرفوں کے ذریعے تمام کام کرتے تھے. سوچیے اب آخری چیز کیا ہے؟ مردے کو زندہ کرنا. 2 حرف ملے تھے. یعنی حضرت عیسیٰ جو وہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کیا کہوں میں اب، مسائل بڑے پیچیدہ سے ہیں. تو اوتی حرفین کانا یعمل بہما، 2 حرف ملے تھے حضرت عیسیٰ ان کے ذریعے عمل کرتے تھے. اور جن بیماریوں کو اچھا کرتے تھے وہ برس کی بیماری تھی مادرزاد. یعنی جس زمانے میں تو ان لیپریسی کے جو مریض تھے ان کو بھیج دیا جاتا تھا کسی گھاٹی میں غار میں اور ان کو غذائیں پھینک کر دی جاتی تھیں کہ کوئی چھو نہ سکے. ایک عجیب مسئلہ تھا. حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیرتے تھے. یہ ایسی چیز تھی کہ جو 2 ملے تھے حرف. وَأُوتِيَ مُوسَىٰ 4 أَحْرُفٍ، حضرت موسیٰ کو 4 حرف ملے تھے. وَأُوتِيَ إِبْرَاهِيمَ 8 أَحْرُفٍ، ابراہیم کو 8 حرف ملے تھے. وَأُوتِيَ نُوحَ 15 حرفًا، جناب نوح کو 15 حرف ملے تھے. وَأُوتِيَ آدم 25 حرفًا، اور جناب آدم کو 25 حرف ملے تھے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ، اور پروردگار نے جمع ذَلِكَ كُلَّهُ، ان سب حرفوں کو اکٹھا کر دیا. کس کے لیے؟ لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَإِنَّ اسم اللہ العظم، اور خدا کا اسم اعظم جو ہے وہ مکمل پورا کمپلیٹ 73 حرفاً 73 حرفوں پر ہے. اوتیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 72 حرف ملے. وحجب عنہ حرف واحد، اور ایک حرف کو پردے میں رکھا گیا. کس سے؟ جناب ختمی مرتبت سے. اب آپ اس میں دیکھیے کہ معرفت ہے. ہم لوگ پوچھتے ہیں نا امام زمانہ کی معرفت کیسے ہو، امام کی معرفت کیسے ہو. امام کی معرفت کیا ہوگی؟ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مطلب کیا پہچانے؟ ڈاکٹر کو دیکھا ہم نے، نزلے کو صحیح کر دیا، زبردست ڈاکٹر ہے. بخار کو صحیح کیا، ہڈی جوڑ دی، آنکھ کا آپریشن کر دیا. ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے کیا، آپریشن تھیٹر میں کھڑے ہوگا. معرفت بڑھ رہی ہے. امام جس لیول پہ اپنے لیول کے کام کر رہے ہیں وہاں تو آپ اور ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. مطلب حضرت عیسیٰ جو یہ کام کر رہے ہیں، حضرت آدم اور نوح، وہاں ہم نہیں پہنچ سکتے. امام کہاں تک پہنچیں گے؟ لیکن ہم یہ دیکھ سکتے ہیں قرآن میں، اب کسی کی اگر ہمت ہے، قرآن میں جہاں جہاں پر یہ حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت آدم اور ان انبیاء کے نام آئے ان کو قرآن میں نکالے. جو آیات آئی ہیں ان کے بارے میں، انہوں نے کیا معجزے دکھائے وہ دیکھے. کتنے ہولناک معجزے دکھائے، خطرناک معجزے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ سب کا سب رسول خدا کے پاس آ چکا ہے. ایک حرف رکھا گیا ہے پردے میں رسول خدا سے، اور وہ سارا کا سارا جو علم ہے وہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین اور امام حسن اس کے بعد سب کے پاس آیا ہے. اور پھر آپ کو یہاں سے اگر آپ توجہ کریں تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہم پلنا جناب امیر کی اور تمام کے تمام ائمہ پر خدا کی حجت ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ بڑی عجیب چیزیں. روایت ہے کہ چھٹے امام کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا، یا چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ امیر المومنین افضل ہیں یا انبیاء؟ آپ کے جد مولا کائنات افضل ہیں یا انبیاء؟ تو چھٹے امام نے جواب دیا کہ پروردگار عالم نے اپنا سارا کا سارا علم جو دے سکتا تھا، جو ہم نے ابھی پڑھا 28 حرف، یہ رسول خدا کو دے دیے. اور جو بھی ہمارے نانا یا دادا کے پاس تھا 28 حرف جتنا بھی ان تھا، وہ سب کا سب انہوں نے ہمارے جد علی بن ابی طالب امیر المومنین کو دے دیا. کہا کہ یہ تو بات صحیح ہے لیکن آپ کے جد علی افضل ہیں انبیاء؟ امام نے فرمایا ان اللہ یفتح مسامع من یشاء. امام نے اس کے بعد یہ فرمایا خدا جس کے کانوں کو چاہتا ہے کھول دیتا ہے. دیکھو اس کو میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ سب کا سب دے دیا، پھر یہ پوچھا. تو اچھا امام نے نہیں کہا کانوں کو، امام نے کہا مسامع.
مسامع کا مطلب ہے سننے کی جتنے بھی آپ کے پاس اوزار ہیں، یعنی فہم، درک، شعور کچھ اپنا لے کر آؤ. تو یہ یہاں تک بات ختم ہو گئی کہ ایک حرف صرف رسول خدا سے بچا کر رکھا ہے اور بقیہ سارا کا سارا رسول خدا کو دے دیا گیا. تیسری روایت امام حسن عسکری علیہ السلام سے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے کہتے ہوئے سنا، امام فرما رہے ہیں اسم اللہ العظم ثلاثۃ و سبعون حرفا، 73 حرف ہیں اسم اعظم کے. کان عند آصف حرف، آصف ابن برقیہ کے پاس ایک حرف تھا. فتکلم بہی، آصف ابن برقیہ نے اسی حرف کے ذریعے کلام کیا. فانخرقت لہ الارض، تو زمین کو چیر دیا گیا، پھاڑ دیا گیا. اب وہاں پر کیا دھس گئی، یہاں پر کیا پھاڑ دیا گیا، دونوں کو ملایا جا سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے پھٹی کہ آصف ابن برقیہ کو سامنے نظر آنے لگا جناب بلقیس کا جو محل تھا. فیما بینہ و بین سبا، جو مملکت سبا تھی یمن میں، وہاں تک کے درمیان اور فلسطین سے لے کر تمام کی تمام زمین پھٹی اور بیٹھ گئی. فتناول عرش بلقیس، تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر جناب بلقیس کے تخت کو پکڑا. حتی سیرہ الی سلیمان، سیرہ کا مطلب یہ ہے کہ کھینچ کر لائے اس کو جناب سلیمان کے پاس. سیرہ ثم انبسطت الارض، اس کے بعد دوبارہ زمین برابر ہو گئی اور مل گئی، سمٹ گئی. فی اقل من طرفتین، پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں، پلک جھپکنے سے بھی کم ٹائم میں. عندنا منہ اثنان و سبعون حرفا، ہمارے پاس 72 حرف ہیں. وحرف عند اللہ، ایک حرف خدا کے پاس. مستأثر بہ فی علم الغیب، وہ خدا نے اپنے پاس رکھا ہوا، وہ کسی کو نہیں دے رہا اور خدا نہیں دے گا کسی کو. اچھا خدا کیوں نہیں دے رہا؟ اب سوال ہے، دے دے ائمہ کو. اس کو سمجھنے کے لیے یہ کیجئے، میں نے کہا کہ اسم اعظم یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ لو القدیر تمہارے پاس نہیں تھا یہ لے لو. اسم اعظم کا مطلب یہ کہ وہ چیز کہ جس کے ذریعے خداوند تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے جدا ہوتا ہے، یوں سمجھ لیجئے. یعنی اس کی مثال ایسی کوئی کہ ائمہ کے پاس ساری چیزیں تو ہیں، تو خدا ائمہ کو اپنے جیسا کر دے. یہ نہیں کہ کوئی شرعی مجبوری ہے، خدا کسی توزین مسائل میں سے پڑھ کے کام کرنا چاہ رہا ہے لیکن پھنسا ہوا ہے، حرام ہے خدا کے لیے. یہ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے یہ چیز. یعنی خدا جس مقام پر ہے، مرتبے پر، اس سے نیچے آنا ناممکن ہے. کیوں ناممکن ہے؟ کیونکہ وہ خدا کی خدائی کے خلاف ہے. اس کو یہ دیکھیں، اس سے زیادہ مثال نہیں ہے. آپ کا نمک اتنا نمکین ہوتا ہے، کھانے میں پڑ جاتا ہے ذرا سے زیادہ تو کھانا کڑوا ہو جاتا ہے. تو نمک اپنے اندر شکر کی خصوصیات لے آئے، وہ پھر نمک نہیں رہے گا، وہ شکر ہو جائے گی. تو یہ امپاسبل ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ وہاں سے نیچے آ سکے. اب یہ بات ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ ائمہ کا علم جو ہے وہ ناقص ہے. ائمہ کو جتنی بھی چیزیں عالم خلق میں ہوتی ہیں مخلوقات کے لیے، ان سب کی سب چیزوں کا پروردگار عالم کی جانب سے ائمہ کو علم ہے. یعنی جس علم کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے سے مخصوص کیا ہے وہاں پر صرف خدا ہے اور کوئی نہیں ہے. لیکن جو علم ائمہ کو دیا ہے، کبھی وہ جبرائیل کے ذریعے امام تک پیغام آتا ہے، فرض کیجیے کبھی اسرائیل کے ذریعے، کبھی میکائیل کے ذریعے، اور کبھی کبھی براہ راست پروردگار کی طرف سے آتا ہے. یعنی پروردگار عالم نے جو علم ائمہ کو دیا ہے اس علم میں ائمہ کی کوئی برابری نہیں کر سکتا. لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ ایک حرف خدا کے پاس ہے، اچھا اب یہ آپ کا نتیجہ آ گیا، ایک حرف خدا کے پاس ہے. اب کسی نے کہا کہ امام نے آنے والے سے پوچھا بھائی تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا مولا میں کوفے سے آیا ہوں. اب ایک نوجوان بچہ سوال کرتا ہے امام کو نہیں پتا تھا کہاں سے آ رہا ہے. اب آپ دلیل نہ، ایک حرف تو خدا نے چھپایا ہوا ہے نا. سرکار یہ اس ایک حرف کی چھپانے کی وجہ سے نہیں ہو رہا، امام اپنے غیب کے علم کو استعمال نہیں کر رہے، ورنہ امام شجر نسب سے واقف ہوتا ہے. ہر شخص کے کس شخص کی ذات میں کتنی طہارت ہے اس سے واقف ہوتا ہے. ہمارے پاس روایت ہے کہ ولایت جناب سیدہ کے ذریعے ہماری ولادتیں پاک ہوئی ہیں، اس بی بی کی ولایت کے ذریعے. تو امام جو پوچھ رہے ہیں وہ ایک سطح پر آ کر پوچھ رہے ہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کے پیچھے سے کوئی آواز آئی برتن گرنے کی، آپ مڑ کے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. کیا گرا؟ پتیلی گری یا گلاس گرا؟ آپ نہیں دیکھتے. آپ کے پاس آئینہ بھی ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. آپ کے پاس موبائل کیمرہ بھی ہے، فون بھی ہے، آپ 10 چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ بچے سے پوچھیں کیا گرا بتانا ذرا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی گردن نہیں گھما سکتے. نہیں، ائمہ ارادہ کریں وہ چیز ان کے سامنے کھل جاتی ہے. ارادہ نہیں کر رہے، عام زندگی کی سطح پر رہ رہے. تو ورنہ جس سے پوچھا کہ تم کہاں سے؟ اس نے کہا دمشق سے. اس نے کہا تم امام ہو؟ تو ہشام ابن حکم نے کہا کہ ہاں، ہم یہ روایت پڑھ چکے ہیں. اس نے ثبوت کیا ہے؟ اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں. امام نے کہا اگر تو کہے تو بتا دوں کہ تو دمشق سے کیسے نکلا، راستے میں کیا کیا مسائل پیش آئے.
اور ایک دو نہیں ہے، دسیوں روایتیں ایسی ہمارے پاس کہ جو اس نے امام سے پوچھا کہ میں کیسے مان لوں، امام نے کہا کہ بلخ کی فلاں دریا کے کنارے جب تیرے قافلے والے تجھے چھوڑ کر گئے تھے اور تو نے جو کام کیا تھا وہ بتاؤں تو نے کیا کیا تھا؟ تو وہ کام بڑا نامناسب سا تھا، امام نے اس کو بتا دیا، تو وہ ایک دم سے قدموں پر گر گیا۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہ جب کوئی شخص امام سے معجزہ پوچھنا چاہتا ہے یا علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے پاس ایک بہت بڑی خامی کہیے یا کمزوری کہیے، وہ یہ ہے کہ بہت سے ائمہ کے معجزات یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جو دنیا میں دیکھے گئے، ہمیں نہیں پتہ کتنی کتابیں چھپا دی گئیں، دبا دی گئیں۔ فرض کہ اٹلی کے اندر کوئی کتاب ہو، شق القمر کسی نے دیکھا ہو، فرض کیجئے کہ اور کسی یونان کے کسی کتاب خانے میں کتاب ہو یونانی زبان میں کہ جس میں لکھا ہوا ہو کہ 10 محرم کو فلاں ہجری میں خون کی بارش ہوئی تھی یونان میں بھی، ہمارے پاس نہیں پہنچی ہے کتاب وہ، اور ہمارے بچے پوچھتے ہیں اچھا دوسروں نے کیا لکھا ہے؟ اچھا دوسروں نے کیا لکھا ہے عجیب بات ہے، دوسروں نے کچھ نہیں لکھا تو پھر آپ کے گھر کی بات ہے، آپ اپنے گھر کے ذریعے سمجھیے۔ تو یہ ایک ہمیں ہمارے نوجوان بچوں کو دیکھنا چاہیے وہ کس طرح سے اپنے علم کو دیکھیں۔ اور ائمہ نے اولاً اور بالذات براہ راست آ کر یہ نہیں کہا پہلے دن اسم اعظم معجزہ زندہ کرتے ہیں مردہ کرتے ہیں خدا کے بعد ہمیں، ہر چیز کے شوق ابزاربرز ہوتے ہیں، پلرز ہوتے ہیں، ان پلرز پر ایک عمارت بنتی ہے۔ وہ پلرز کیا ہیں ائمہ کے؟ آپ کیریکٹر دیکھیے، تاریخ دیکھیے، مخالفوں نے کیا کہا ہے، موافقوں نے کیا کہا ہے، دوستوں نے کیا کہا ہے ائمہ کے بارے میں، دشمنوں نے کیا کہا ہے، جو دوسری فقہ کے لوگ تھے وہ ائمہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور جو دوسری فقہ کے امام ہیں وہ ائمہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جو ائمہ کی احادیث ہیں اخلاق کے بارے میں وہ کیا ہیں۔ آپ ان احادیث کو جمع کیجئے، معجزات کی احادیث کو ہٹا دیجئے، کنارے پہ رکھ دیجئے۔ جو حدیثیں جو گفتگو ائمہ نے عام آدمی کی سطح پر آ کر بیان فرمائی وہ اتنی مضبوط ہے کہ کوئی اس مقام میں ائمہ کے برابر نہیں پہنچ رہا، عام گفتگو میں ائمہ کے برابر نہیں پہنچ رہا۔ یہ چیز آپ کو یقین دیتی ہے، اطمینان دیتی ہے کہ اس کا مطلب ہے اگر امام فرما رہے ہیں ہمارے پاس 73 72 حرف ہیں تو اتنی آسانی سے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ جھوٹ بات ہے۔ میں ایک کیونکہ بڑی عجیب بحث ہے اسم اعظم کی، اور حتیٰ ائمہ کی طرف سے ہمارے بعض علماء کو کچھ طاقتیں عطا ہوئی ہیں کہ جو البتہ جب حضرت ابراہیم سے 10 امتحان لیے تو ان سے کتنے لیے ہوں گے اور کیا کیا ان کی سطح کا امتحان ہوگا، یہ بڑے ایک مشکل بات ہے بڑی سمجھنا۔ تو سید الشہداء کے پاس اس بات الوداد میں لکھا ہے یہ واقعہ، سید الشہداء کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے علم اسم اعظم چاہیے۔ امام نے کہا جو بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی تمہارے کام کا نہیں ہے۔ اس نے اصرار کیا، امام نے اس کے کان میں آ کر کہا، اس کے بال سارے سفید ہو گئے، اور اس سے لوگوں نے پوچھا کہا کیا تھا، کہا تھا وہ میں بھول گیا۔ یعنی بال سفید ہو گئے اور کہہ رہا ہے میں بھول گیا۔ تو یہ چیز بڑی عجیب ہے اسم اعظم کے سلسلے میں۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں رسول خدا سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ سنتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ پانی پہ چلتے تھے، کان یمشی علی الماء۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عیسیٰ کا یقین زیادہ ہوتا تو وہ ہوا پہ چلتے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بڑی عجیب ہیں۔ اور یہ 3 روایتیں ہو گئی یہاں پر ختم۔ اچھا اب اس میں ایک بات ہے، بس 3 روایتیں ہیں، مطلب یہاں پر کیا 3 اچھا 2 روایتیں، اس سلسلے میں صرف 1 روایت ہے، یعنی آلو یا ٹماٹر کا ٹھیلا ہے جو 500 کلو پڑا ہو یہاں پر۔ 1 روایت ہے خمس کی پورے قرآن میں، فقہاء اس سے نکالنا۔ 1 روایت ہے ہمارے پاس استصحاب کی، 2 روایتیں، 3 روایتیں، تعادل تراجی جب روایتیں ٹکرائیں اس کے اندر 1 2 روایتیں۔ تو قیاس کی مذمت میں ہمارے پاس 20-30 روایتیں ہیں، مثلا مثال دے رہا ہوں، گنی نہیں ہے میں نے۔ تو اس طرح سے نہیں ہوتا کہ یہ اچھا اس کی سند دیکھیے تو سند اس کی فلاں اعتراض کی۔ آپ اس قوم کے عقائد کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ 3 دفعہ تو جس کے کتاب خانے عراق میں جلائے گئے، 1400 سال سے کتنے 100 سال بنو امیہ کے، کتنے 100 سال بنو عباس کے، کتنی کتابیں دبا دی گئیں ائمہ سے جو پوچھی تھی۔ شیخ صدوق کہتے ہیں میں نے کتنی روایتیں نقل نہیں کر رہا بعض مشکلات کی وجہ سے۔ وہ روایتیں کہاں گئیں؟ وہ روایتیں کہاں گئیں؟ پھر اس کے بعد جابر بن جزیر جوفی کو امام نے روایتیں بتائیں، وہ روایتیں کہاں گئیں؟ امیر المومنین جو اپنے ساتھ لے کے چیزیں چلے گئے وہ کہاں گئیں؟ صاحب سر تھے سلمان مقداد کو کیا بتایا؟ یہ کونے سے کہیں سے نکل کے یہ آ گئی کہ اسم اعظم ہمارے پاس ہے۔ تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 3 روایتیں 4 روایتیں کم روایتیں، تو دیکھا جائے کہ یہ کیا چیز ہے اور کس طرح سے بات ہو رہی ہے۔
تو اس کو انسان دیکھے کہ یہ واقعہ ائمہ کے بارے میں بڑی عجیب ان کی بات ہے کہ اسم اعظم ائمہ کے پاس ہے، اور کس طرح سے ائمہ کے پاس. تو اسم اعظم کو اگر مختصر کہا جائے کہ ایک نام دیا جاتا ہے پروردگار عالم کی طرف سے، ایک علم دیا جاتا ہے، اور اس علم کے ساتھ کچھ کاموں کو انجام دینے کی طاقت بھی دی جاتی ہے. حضرت عیسیٰ زندہ کر رہے ہیں، اسم اعظم ہے. پانی پر چلنا اسم اعظم ہے. بیمار کو شفا دے رہے ہیں. نابینا کو، جو مادرزاد یعنی شکم مادر سے جو نابینا پیدا ہوا ہے، میں نے پوچھا ڈاکٹروں سے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی جب ہم برین کا ٹرانسپلانٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس دن برین کا ٹرانسپلانٹ کیا، وہ سمجھ لیجیے مولانا کہ اس دن ہم آئی ٹرانسپلانٹ بھی کر سکتے ہیں. ورنہ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ آنکھ بدل دی گئی، یہ آنکھ نہیں بدلی جاتی. آنکھ بدلنا پاسبل ہی نہیں ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے. اب وہ مجھے کوئی نقل کر کے پاس ہوا ڈاکٹر مل گیا، مجھے نہیں پتا. میں نے جو اس سے پوچھا تو عجیب بات ہے، اس نے کہا کہ برین کا تعلق ہے آنکھ کے ساتھ. اس کے یہ الفاظ تھے. انسان ہاتھ کٹ جائے ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے جلدی سے. کسی زندہ ابھی جو مرا ہے اس کا کڈنی، لیور، پتہ نہیں لنگس، کیا 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 ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے. تو حضرت عیسیٰ ہاتھ لگا رہے ہیں اس کے اوپر، اس کی آنکھیں آ رہی ہیں، وہ بینا ہو رہا ہے. تو یہ دیکھ کر تمام چیزیں ایک طاقت دی گئی ہے. تو ائمہ کے پاس بھی یہ طاقتیں ہیں اس طرح سے کہ جو دی گئی ہیں. تو ایک لفظ ہوتا ہے اسم اعظم، اور اس کے ساتھ ایک کام کو کرنے کی طاقت دی جاتی ہے. اگر دنیاوی حساب سے دیکھیں تو ایک کارڈ دیا گیا ہے آپ کو، اس میں پریزیڈنٹ کی سائن ہے. ایک کارڈ دیا گیا اس میں بادشاہ کی، سلطان کی ایک سائن ہے. آپ وہ جہاں بھی رکھیں گے وہ آپ کو سلام کرے گا، اور پھر آپ جو بھی کہیں گے وہ کام کرے گا. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. میں جو بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کو وہ کارڈ دے دوں، یہ وہ کارڈ رکھے گا جا کر، وہ کہے گا تمہارے پاس یہ کارڈ کہاں سے آیا؟ بھائی یہ وہی کارڈ ہے. 50 55 60 سال کے آدمی نے کارڈ رکھا کسی بھی ڈیسک پہ جا کر، CNC، GHQ، جنرل ہیڈ کوارٹر، آرمی بیس، ایئر فورس، کسٹم، امیگریشن، کہیں بھی گیا، وہ کھڑا ہو کے سلوٹ کے جی سر بتائیے کیا کام کرنا ہے. تو اچھا، اب وہ جو امیگریشن کے ڈیسک پہ بیٹھا ہے، اگر اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کارڈ کیا ہے، کہے گا بھائی مجھے نہیں پتہ سمجھ میں آ رہا ہے کارڈ کیا ہے. کہ دیکھو میں تمہیں سبق سکھاؤں گا ایسا، میں اسپیشل آفس سے ہوں پریزیڈنٹ کے یا بادشاہ کے. کہتا سر مجھے یہ کوئی سرکولر ہی نہیں آیا، کوئی ایسا کوئی ڈائریکٹیو ہی نہیں ہے میرے پاس کہ میں. تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات کی تمام چیزوں کو بتایا بھی جائے گا کہ جب ایسی کوئی کسی طرف سے آرڈر آئے تو تمہیں اطاعت کرنی ہے. تو یہ ہمیں زارت جامع کبیرہ میں ایک جملہ وَذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لَكُمْ، ہر چیز کو کائنات کی ائمہ کے لیے رام کر دیا گیا. رام کا مطلب کیا؟ کنٹرول میں کر دیا گیا خداوند تبارک کی طرف سے. یعنی جب تمہارے پاس میسج آئے، سگنل آئے کائنات سے امام زمانہ کا، جو بھی سگنل ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. ڈھیروں واقعات ایسے ہیں، ڈھیروں واقعات. تو ایک دعا ہے کہ ایک گھوڑا لایا گیا، گھوڑا کسی کو اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دے رہا تھا. تو امام نے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کر کوئی دعا پڑھی اور کہا بیٹھ جاؤ خود. اس نے کہا یہ بڑا مشکل ہے، کیسے بیٹھ گیا آپ؟ تو یہ مجھے ایک صاحب خود ملے کراچی میں، وہاں کا مولانا، جو بھی گھوڑا ان کا کام ہی یہی تھا، گھوڑا پالتے تھے، وہ سداتے تھے. تو کیا مولانا میں تو وہی دعا پڑھتا ہوں اور اس کے بعد اس کو سداتا ہوں، بڑی جلدی رام ہو جاتا ہے، مشکل ترین گھوڑے میرے پاس آتے ہیں. خود ملا ہے مجھ سے وہ آدمی. تو یہ سب چیزیں عجیب ہیں. خیر اگلے چیپٹر کی طرف آپ آئیں. ما عند الائمہ من آیات الانبیاء. اب یہاں پر کیا ہے؟ پہلا مسئلہ تھا اسم اعظم ائمہ کا کے پاس ہے خدا کا. اب کیا ہے؟ جو انبیاء کو پروردگار عالم نے نشانیاں دی تھیں، کیا دی تھیں؟ حضرت موسیٰ کو لاٹھی دی تھی، چمکتا ہوا ہاتھ دیا تھا. حضرت شعیب کا عصا تھا جو آیا. حضرت سلیمان کے کیا دیا تھا؟ وہ قالین دیا تھا. اور بھی بہت سارے. حضرت داؤد کو ہاتھ لگاتے تھے موم کی طرح، ویکس کی طرح، لوہا نرم ہو جاتا تھا، اس سے زرہ بناتے تھے. تو یہ جو نشانیاں تھیں ائمہ بقیہ انبیاء کے پاس، وہ سب کی سب ائمہ کے پاس موجود ہیں. اور یہ ایک بڑی دلچسپ گفتگو ہے. روایت ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے، عبداللہ ابن عباس کو بلایا، اپنے چچا کو، اور مولا کائنات کو بلایا. کہا کہ محمد کے چچا، گفتگو کی محمد کے چچا تم اس پر تیار ہو کہ محمد کی میراث لے لو اور محمد کے وعدے پورے کرو اور محمد کے قرضے چکاؤ. اچھا سوال یہ کہ محمد کی جب میراث اگر ہے تو خود قرضے چکا دیجیے آپ. چچا سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ چچا نے کہا کہ بھائی دیکھو بیٹا بھتیجے، تمہاری جو سخاوت ہے وہ ہوا کا مقابلہ کرتی ہے. ہوا چلتی ہے نا جہاں سے گزرتی ہے ٹھنڈا کرتی ہوئی، تم بھی نچھاور کرتے ہو. تمہاری سخاوت، تم نے اتنا، ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں، ہندی میں لکھ لٹ، یعنی آپ لاکھوں لٹاتے ہوئے چلتے ہیں. تو میں میرے پاس بچے بہت زیادہ ہیں، عیال بار ہوں، کثیر العیال ہوں، تو میں معذرت چاہتا ہوں. رسول خدا نے کیا فرمایا تھا؟ اتأخذ تراث محمد، محمد کی میراث ملے گی تمہیں. محمد کی میراث کیا تھی؟ یہ آپ کا لیول ہے سوچنے کا.
آپ نے کہا یہ بوریا، پھٹی ہوئی نالین، ایک خچر، ایک اونٹ، محمد کی میراث تھی 28 حرف. یعنی رسول خدا بتا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو، اندھے کنویں میں جو چھلانگ لگانے کی طاقت رکھتا ہے نا میرے حکم کے مطابق، اسے میری میراث ملے گی. کہا کہ یبن عم محمد، علی اے محمد کے چچا زاد بھائی، تم اس پہ تیار ہو کہ میری میراث لو اور تمہیں میرے وعدے پورے کرو، میرے قرضے ہٹاؤ؟ کہا یا رسول اللہ بالکل. اچھا کون آدمی کہہ رہا ہے یہ؟ جس نے آج تک پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، بدترین جو کی روٹی کھاتا ہے، اس کے بچے فاقہ کرتے ہیں. تو یہ جو منتقلی امامت ہے نا رسول خدا سے امین المومنین تک، یہ کیوں ہوئی، کیسے ہوئی؟ یہ ہوئی عجیب ایمان تھا رسول خدا پر جناب امین المومنین کا، جو کائنات میں کسی کا نہیں تھا، اس کی وجہ سے یہ. خیر، تو اب کیا ہے، جو تمام انبیاء کے پاس آیات ہیں اور میراث ہے وہ ائمہ کے پاس ہے. اب روایت یہاں پر ہے کس سے؟ ابی جعفر علیہ السلام امام محمد باقر سے. فرمایا آپ نے کانت عصا موسیٰ لآدم، موسیٰ کا عصا کہاں سے آیا؟ آدم سے چلا، یہ آدم کا عصا تھا. فصارت الی شعیب، ہوتے 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 شعیب کے پاس آیا. شعیب سے کہاں پر آیا؟ سارت الی موسیٰ ابن عمران. ہوا یہ واقعہ کہ جب حضرت موسیٰ نکلے مدین سے، وہاں پہ ایک آدمی کو مکہ مارا، بیچارہ ایکسپائر ہو گیا وہ، تو وہاں سے نکلے، باہر نکلے تو تھکے ہوئے تھے، بیٹھ گئے. دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں وہاں پر، بہت شرما کر کھڑی ہیں کونے میں، محجبہ باحیا لگ رہا ہے، اور کنویں پہ ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے. یہ بیچاری دونوں خواتین، دونوں لڑکیاں کیسے جائیں، دھکم پیل ہو رہی ہے وہاں پر، کنویں سے کنواں اچھل رہا ہے. حضرت موسیٰ گئے، اور وہ تو کچھ بھی نہیں، وہاں پہ ایک آدمی کو ایکسپائر کر کے آ چکے ہیں، یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پانی دینا. ہٹایا لوگوں کو، اور وہاں پر جو بھی طریقہ تھا اس کا لائن میں لگے جا کر، تو مرد تھے ظاہر سی بات ہے، گئے اور ان کو پانی دیا. یہ بھیڑ بکریاں چرا رہی تھیں اپنی، 2 4 5 رہی ہوں گی، تو دیا. اور آ کر یعنی اتنا استغنا ہے، بے نیاز ہیں انبیاء کہ ان سے کچھ سوچا بھی نہیں اور توجہ بھی نہیں کی. آیت یہ کہ جب آ کر بیٹھے دوبارہ درخت کی چھاؤں میں، بھوک کے مارے حضرت موسیٰ جاں بلب تھے، بالکل نقاہت کا عالم تھا، کچھ بھی نہیں کھایا تھا، ریسٹورینٹ کوئی تھے نہیں، پیسے جیب میں تھے نہیں، کھاتے کہاں سے؟ کہا کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار ذرہ برابر بھی جو خیر تو پہنچائے گا نا مجھے، میں اس کا بھی محتاج ہوں. پھر قرآن کے الفاظ ہیں فجات احدہما تمشی علی استحیاء، بڑی عجیب اور لطیف آیت ہے، بڑی ڈیلیکیٹ آیت ہے. ان لڑکیوں میں سے ایک آئی چلتی ہوئی حیا کے ساتھ. یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ تم نے یہ کام کیا ہمارا، تو تم چلو ہمارے باپ کے پاس، ہم تمہیں کوئی اجر وغیرہ دیں. لے کے گئیں تو حضرت شعیب نے گفتگو کی، اور وہیں پر شادی کی بات بھی طے ہو گئی، رشتہ ہو گیا. تو کہا کہ تم کتنے سال میری بھیڑ بکریاں چراؤ گے؟ تو گفتگو ہوئی 8 سال، جتنے بھی سال، اتنے گھنٹے، جو قرآن میں ہے تفصیل کے ساتھ. کہا کہ بیٹا میرا جا کر وہ عصا لے آؤ، تاکہ جب بھیڑ بکریوں کو ہکائے گا چرواہا موسیٰ تو عصا تو چاہیے. تو بیٹی عصا لے آئی کہ جو حضرت آدم کا عصا تھا. حضرت شعیب نے دیکھا، کہا یہ نہیں دوسرا. 3 دفعہ گئی، تینوں دفعہ وہی عصا لے کر آئیں. انبیاء کو علامتیں دی جاتی تھیں. کہا کہ اچھا، حضرت شعیب سمجھ گیا کہ یہ بات کا نبی میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. جب رسول خدا نے یہ جو واقعہ بتایا، حضرت عبداللہ عباس ابن عبد المطلب کا میرا قرضہ ادا کرو گے؟ انہوں نے کہا بھائی تم تو بھتیجے بہت زیادہ سخی ہو. مولا کائنات نے کہا ٹھیک ہے. کہا کہ میری تلوار لاؤ، میری لاٹھی لاؤ، میرا خچر لاؤ، دوسرا مرکب لاؤ، گھوڑا لاؤ، ناکہ لاؤ، خود لاؤ جو ٹوپی ہوتی ہے لوہے کی، زرہ لاؤ، میری انگوٹھی لاؤ. علی میں تمہیں اپنی زندگی میں دے رہا ہوں تاکہ میرے بعد تم سے کوئی اس پہ لڑ نہ سکے. کہا یہ سب سے پہلے انگوٹھی پہنو. مولا کہنے تھا انگوٹھی پہنی. اب لفظ ہے بالکل جو میں سمجھ بالکل فٹ آئی، بالکل اندازے کے مطابق تھی. رسول خدا خوش ہوئے. کیا مطلب؟ یعنی آخری علامتیں پوری ہو گئی کہ آپ کے بعد علی ہی امام بنے گا. تو یہ اس طرح سے معجزات ہوتے ہیں، اور یہ انڈیکیشنز اور علامت ہوتی ہیں. امام چھٹے امام سے ایک دفعہ کسی کی بحث ہو گئی کہ آپ کے پاس رسول کے تابرکات ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں یہ سب. امام نے کہا رسول کا لبادہ ہے، تم پہنو. اور کہا کہ امام معصوم کے علاوہ جو بھی پہنے گا یا اس کے بہت لمبا ہوگا یا بہت چھوٹا ہوگا. جب ان صاحب نے پہنا تو بہت لمبا تھا. کہا یہ میرے تو بہت لمبا ہے. کہا کہ یہی مجھے دو. جب پہنا تو بالکل خود بخود امام کے خط کے مطابق ہو گیا. یہ وہ چیزیں جس میں اب آپ اس میں کیا کہیں گے؟ آپ چھٹے امام پہ الزام لگا دیں جا کر مدینے میں کہ تمہارا علم کم ہے، تم نعوذ باللہ بزدل ہو، تم گھر باہر نہیں نکل رہے، تم گھر میں بیٹھے رہتے ہو. لبادے کو کیسے چھوٹا ہو گیا اور بڑا ہو گیا؟ یہ تم اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس لیول پہ نہیں ہو کہ تم میرے علم کو چیک کر سکو، میری حقانیت کو چیک کر سکو. جبریل اتر رہا دن میں 10 دفعہ میرے پاس. تم یہ لبادے کو دیکھو. یہ اس کا جواب دو کیا ہے؟
عصا لاؤ رسول خدا کا، اتنا لمبا ہو گیا وہ عصا یا اتنا چھوٹا ہو گیا کہ پکڑنے میں ہی نہیں آ رہا، لمبا ہو گیا کہ آپ اس سے کوئی کام نہیں کر سکتے. امام کے ہاتھ میں آیا، بالکل ایک انسان کے قد کے برابر ہو گیا. تلوار باندھی گئی، بہت لمبی ہو گئی تلوار، بہت چھوٹی ہو گئی، امام کے پاس آئی، بالکل ایک انسان کے جسم سے. تو یہ بہت ہی عجیب سے معجزے ہیں جو شان امام کے مطابق نہیں ہیں. لوگوں کی اوقات یہی تھی کہ اس کے ذریعے سمجھایا جائے. امام تلوار چھوٹی ہو رہی بڑی ہو رہی ہے، کیا مطلب؟ یہاں پر مباحثہ ہو رہا ہے خضر کے ساتھ، آپ تلوار چھوٹی بڑی کی بات کرنا. تو یہ لوگوں کا اسٹیٹس یہی تھا، لیول. اچھا، تو یہ جو عصا تھا یہ جناب موسیٰ سے آیا آدم کے پاس، جناب آدم سے آیا شعیب کے پاس، جناب شعیب سے آیا موسیٰ ابن عمران کے پاس. وَإِنَّهَا لَعِنْدَنَا، اور یہ عصا کون فرما رہے ہیں؟ پانچویں امام، یہ عصا اب ہمارے پاس ہے. وَإِنَّ عَهْدِي بِهَا آنِفًا، عہدی بِهَا آنِفًا یعنی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میرے پاس تھا، یہ میرے ہاتھ میں تھا. وَهِيَ خَضْرَا، یہ ابھی تک سبز ہے. كَهَيْئَتِهَا حِينَ انتُزِعَتْ مِنْ شَجَرَتِهَا، جس دن اس کو درخت سے کاٹا گیا تھا نا، لاٹھی کو جب درخت کی شاخ توڑتے ہیں آپ تو ہری ہوتی ہے، یا جو دوسری درخت کی شاخیں ہوتی ہیں اسی کی طرح سے ہوتی ہے. کتنے سال ہو گئے؟ چھٹے امام کا زمانہ کب کا ہے؟ چھٹے امام کا زمانہ ہے، شہادت ہوئی ہے چھٹے امام کی 145 ہجری میں، ٹھیک ہے، 65 سال عمر ہے. یعنی کہ چھٹے امام کی ولادت ہوئی ہے امام زین العابدین کی شہادت سے 8-10 سال پہلے. اور کتنے 1200 2000 سال. حضرت آدم کو دیکھیے آپ کب سے پیدا ہوئے ہیں. حضرت آدم کہتے ہیں کہ 5-6 ہزار سال حضرت آدم کو کے انتقال کو ہو چکے ہیں. تو 5-6 ہزار سال میں سے آپ 1400 سال نکال دیجئے، ابھی تک وہ سبز ہے. امام فرما رہے ہیں جس دن اس کو درخت سے کاٹا گیا تھا یا اکھاڑا گیا تھا. وَإِنَّهَا لَتَنْطِقُ إِذَا اسْتُنْطِقَتْ، اور یہ گفتگو کرتا ہے جب اس کو بلوایا جائے. اب بلوایا جائے، اچھا تو میں اور آپ جا کر بولیں مثلا موسیٰ بول ذرا، نہیں بولے گا وہ. اور مولا کائنات کا یہی جملہ ہے قرآن کے بارے میں بھی کہ بلواؤ قرآن کو، اگر بلوا سکتے ہو تمہارے لیے قرآن نہیں بولے گا، ہم بلواتے ہیں قرآن کو. وعدت کس کے لیے رکھا ہوا ہے یہ عصا؟ ہمارے 12ویں کے لیے رکھا ہوا ہے جو قیام کرے گا. یس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصنع بہا ما کان یصنع موسیٰ، اور ہمارا 12واں آ کر اس سے وہی کام لے گا جو موسیٰ لیا کرتے تھے. مولانا ٹیکنالوجی ہوگی، کیا ہوگی، ایٹامک بم ہوں گے، بم پھینکا جاتا ہے ہوا میں. میں مثال دے رہا ہوں، عصا پھینکا اس نے نگل لیا. اب آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایٹامک بم سے آگے کی ٹیکنالوجی کیا ہوگی؟ بم ڈسپوزل اسکواڈ ہوگا، نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ امام فرما رہے ہیں کہ یہ ہر چیز کو نگل لے گا. ہر چیز کو نگل لے گا مطلب یہ کہ جو بھی آپ ٹیکنالوجی اس کے سامنے لائیں گے، چھوٹی بڑی، یہ امام یہ نہیں فرما رہے ہوائی جہاز آئیں گے، بندوقیں آئیں گی، تلواریں آئیں گی. امام نے کہا ہر چیز کو نگل لے گا، یعنی جو بھی آخری آپ کی ٹیکنالوجی ہوگی اس کو نگل لے گا. اچھا، وَإِنَّهَا لَتُرَوِّعُ وَتَلْقَفُ، یہ ڈراتا بھی ہے لوگوں کو اور نگل بھی لیتا ہے. مَا يَأْفُكُونَ، جو لوگ پھینکتے ہیں، ڈراتا بھی ہے اور نگل بھی لیتا ہے. وَتَصْنَعُ، مطلب 50,000 کا لشکر امام کے پاس حملہ کرنے آ رہا ہے، امام نے پھینکا. یہ آج کل کے بچے اچھی طرح سے بتا سکتے ہیں، جب ان کے سامنے ایسی حدیثیں پڑھی جائیں تو وہ مووی کا نام لیتے ہیں. وہ نا فلاں مووی میں یہ ہوا تھا، وہ شیر ایسا ہو گیا تھا اور وہ پانی سے ایک جن نکلا تھا، درخت جو تھے ایسے ہو گئے تھے. یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بچوں کی سمجھ میں بہت جلدی آتی ہے. 50,000 کا لشکر آ رہا ہے، امام نے عصا کو پھینکا، یہ عصا 5,000 میٹر اونچا ہو گیا. امام نے یہ فرمایا انہا لتروع، یہ ڈراتا ہے. آپ کے سامنے 5,000 میٹر اونچی ایک چیز کھڑی ہو جائے آ کر تو کوئی بھی نہیں ٹک سکے گا وہاں پر. ایک تو یہ ڈراتا ہے، دوسرا تلقف، نگل لیتا ہے ہر چیز کو جو اس کے سامنے آئے. وتصنع بہا ما تؤمر، یہ وہی کام انجام دیتا ہے جس کا اس کو حکم دیا جائے. خوب، یعنی یہ ظہور کے بارے میں، ظہور کے موقع پر جو کام ہوگا اس کو اس سے انسان سمجھ لے. فرض کیجئے میں کہہ رہا ہوں امام نے حکم دیا یہ جو 1,500 ٹینک آ رہے ہیں نا سامنے، نگل لو اس کو. جو بھی حکم دیں گے نگل دے گا. بھائی حضرت موسیٰ کہتے تھے نا، میڈیسن آپ کی ختم ہو جاتی ہے، آپ ویکسین لگاتے ہیں، میڈیکل اسٹور پہ جاتے کہتا ہے بھائی ویکسین ختم ہوگی، کل اسٹاک آئے گا تو آپ آئیے گا. اچھا ویکسین ہے، آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب صبح سے ابھی تک ویکسین 5,000 لوگوں کو لگائی ہے، اب ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ نہیں چل رہا، اس لیے آپ کم از کم مساج کر رہے ہیں، ان کو ہیٹنگ دے رہے ہیں، ان کو آئل لگایا ہے، ان کو پین کلر دیے. صبح 10 بجے تک ڈاکٹر نے کہا ہاتھ دوبارہ ڈاکٹر صاحب کا کام کرے گا. یا تو ڈاکٹر ہے تو ویکسین نہیں ہے، ویکسین ہے تو ڈاکٹر کام نہیں کر پا رہا. یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جو بھی حکم دو گے وہ کرے گا. یعنی یہاں پر ایسا نہیں کہ کسی چیز میں کوئی ڈیفیشنسی آ جائے گی، کوئی کمی آ جائے گی. حکم دینے والا زندہ ہے خدا کے حکم سے، اس کی طاقت انسانی طاقت نہیں ہے. جو حکم لے رہا ہے وہ حکم کے مطابق چلے گا.
تو یہاں پر کسی چیز میں کمی کوئی نہیں آئے گی. وَإِنَّهَا حَيْثُ أَقْبَلَتْ تَلْقَفْ, جب یہ رخ کرے گا جس چیز کی طرف بھی اس کو نگل لے گا. مَا يَأْفُكُونَ, جو لوگوں نے پھینکی ہوگی. يُفْتَحُ لَهَا شُعْبَتَانِ, یہاں پر ایک اور بھی لفظ ہے شفتان. کھولے گا جب اپنے تو اس کے منہ یا ہونٹ جو ہوں گے ایسے ہوں گے کہ ایک گویا تمہیں لگے گا زمین پر ہے, دوسرا آسمان پر ہے. امام نے یہاں لکھا وَالْأُخْرَى فِي السَّقْفِ, ایک چھت سے لگا ہوا ہے اور ایک ہونٹ اس کا زمین پر ہے. وَبَيْنَهُمَا 40 ذِرَاعًا, تمہاری جو چھت ہے اس وقت امام نے فرمایا لگتا ہے یہ کہ چھت جو تھی 40 ہاتھ کی ہو, یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک تھی. اس کو آپ کر لیں 1.5-2 فٹ کر لیں تو 40-80 فٹ. امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا اس وقت چھت شاید اتنی اونچی ہو, امام نے اس کی مثال دی. ورنہ جب امام یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی حکم دیا جائے گا وہ یہ کام کرے گا تو یہ آسمان تک بھی منہ اپنا کھول سکتا ہے. یہ روایت ختم ہو گئی. امام نے فرمایا تلقف ما یافقون بلسانہا, جو لوگ بھی جو بھی چیزیں ہوں گی وہاں پر اپنی زبانوں کے ذریعے پھینکیں گے یہ اس کو نگل لے گا. اب آپ خوب توجہ کیجئے, امام یہ کہتے ہیں کہ T-72 ٹینک آئے گا وہ یہ کرے گا یا وہ جہاز. امام نے کہا جو اپنی زبانوں کے ذریعے پھینکیں گے اس کو نگل لے گا. اب کیا پھینکیں گے آپ؟ ایٹمک بوم کو بھی نگل لے گا, بندوق کی گولیوں کو بھی, AK-47 کو بھی. بھائی جو بھی پھینکو گے تم, وہ جو ہوتا ہے نا جو ریسائیکل ہوتا ہے, جس طرح کی بھی پلاسٹک کو ریسائیکل, آپ جو بھی اس میں ڈال دیجئے یہ ریسائیکل ہو کے باہر نکلے گا. اب پھر وہی بات, ثابت کیسے کریں؟ یہ ثابت ہم نہیں کر سکتے, ثابت ٹیکنالوجی کرے گی اگر کر پائی تو, ورنہ کوئی مسئلہ نہیں, رہن دیجیے اس کو یہاں پر ایسے ہی. اسی طرح سے آپ پڑھیے, اپنا ایمان مضبوط کیجیے اور اپنے گھروں کو چلے جائیے. ابو حمزہ صومالی سے اگلی روایت ہے, چھٹے امام سے کہتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام کو کہتے ہوئے سنا کہ الواح موسیٰ عندنا, حضرت موسیٰ کے پاس تختیاں تھیں وہ ہمارے پاس ہیں. وہ عصا موسیٰ عندنا, موسیٰ کا عصا ہمارے پاس ہے. وَنَحْنُ وَرَثَةُ النَّبِيِّينَ, انبیاء کے وارث ہم ہیں. تیسری روایت کہ پانچویں امام نے فرمایا کہ ہمارا 12واں جب قیام کرنے والا جب قیام کرے گا مکے میں اور وہ یہ چاہے گا کہ کوفے کی طرف آئے تو ایک منادی ندا دے گا, امام مکے سے کوفے کی طرف آئیں گے. الا لا يحمل احد منکم طعاما ولا شرابا, جو امام کے ساتھ ہوں گے منادی ندا دے گا کہ تم میں سے کوئی پانی پینے کی کوئی چیز, مشروبات, ڈرنکس اور کھانے کی کوئی چیز اپنے ساتھ نہ لے. تو کیسے یہ جو لشکر جائے گا یہ بھوک پیاس کیسے مٹائے گا؟ تم میں سے کوئی مت لے. بھائی حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے لیے آسمان سے کھانا اترتا تھا تو یہ اس کے لیے بھی اتر جائے گا. وَيَحْمِلْ حَجْرُ مُوسَىٰ ابن عمران وَهُوَ وَقْرٌ بَعِيرٌ, اور یہ ایک پتھر کو لے کر چلے گا لشکر امام کا کہ جس کے اوپر اونٹ کے برابر وزن کے برابر چیزیں لدی ہوئی ہوں گی. فَلَا يَنزِلُ مَنزِلًا إِلَّا انْبَعَثَ عَيْنٌ مِّنْهُ, وہی پتھر جس پر حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری تھی نا, قرآن میں کہ جب موسیٰ کی قوم نے, دیکھیے ہماری جو گفتگو ہے نا وہ شاید دوسرے مذاہب والے بہتر سمجھ سکیں, اور علماء نے بھی لکھا ہے اس کی وجہ, اور بیان فرمائیے کہ کیا ضرورت ہے امام زمانہ علیہ السلام کو کہ حضرت موسیٰ کے معجزات ہوں, حضرت عیسیٰ کے معجزات ہوں, حضرت داؤد کی چیزیں ان کے پاس ہوں, تابوت سکینہ ان کے پاس ہوں. تو علماء نے یہ بیان فرمایا اس وجہ سے کہ جو عیسائیوں کے علماء اس وقت ہوں گے, تم کس بات کو ڈھونڈ رہے تھے؟ تابوت سکینہ کو, انجیل کو, حضرت عیسیٰ کے معجزات کو, لاؤ کسی نابینا کو, یہ نابینا بینا کر دیا تو سب کے سب وہ مسلمان ہو جائیں گے اور امام کی طرف آ جائیں گے. تو یہ معجزات اس لیے دیے گئے امام کو. اچھا ایک اور سوال, تو یہ دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جب امام کے پاس ہر طاقت ہے تو ریپلیکا وہ کہے گا ہاں یہ بھی تھا, یہ ڈپلیکیٹ تم لے آئے ہو, ہاں اس کا مطلب تم سچے ہو, تو امام کو وہ طاقت دے دیں. امام کہیں موسیٰ لاٹھی کے ذریعے کرتے تھے, میں اشارہ کرتا ہوں. تو دیکھیے پروردگار عالم ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو دین آیا ہے نا کوئی نیا دین نہیں ہے, یہ دین اسی سے جو تم کو بشارت دی گئی ہے, اور ایک نارمل طریقے سے کہ جو تمہارے لیے قابل لمس و قابل در کو تم چھو سکو اس کو. جب تمہیں یہ پتہ لگے گا یہ جو امام زمانہ آئے ہیں یہ ان کا موسیٰ سے تعلق ہے, ان کا عیسیٰ سے تعلق ہے, ثبوت کیا ہے ان کے پاس یہ چیزیں ہیں, تو تمہارا دل بہت جلدی سکون میں آ جائے گا, تمہارا دل بہت جلدی ایمان لے آئے گا, اور تم شاید بہت سارے معجزات امام زمانہ سے نہ مانگیں. تو یہ ایک جواب دیا جا سکتا ہے اس کا. بہرحال وہ پتھر ہوگا حضرت امام زمانہ کے پاس جو حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری تھی, 12 چشمے نکلے تھے, وہ لے کر چلیں گے, اور وہ اتنا بڑا ہے کہ وقر و بعیر, جتنا بڑا ایک اونٹ ایک پتھر اٹھا سکتا ہے. فَلَا يَنزِلْ مَنزِلًا, امام جب بھی رکیں گے اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ جائیں گے. لہٰذا جو کہا گیا کہ پانی مت اٹھاؤ اپنے ساتھ, کوفے جا رہے ہو رستے میں پانی کہاں سے پئیں گے, پانی اسی میں سے نکلے گا.
فمن کانا جائعا، اب جو بھوکا ہوگا، البتہ یہ میں نے غلط ترجمہ کر دیا، الا انبعث عین منہ، اس میں سے چشمہ پھوٹ پڑے گا. اب چشمہ، میں نے چشمہ دیکھ کے پانی کا لفظ استعمال کر لیا، روایت میں پانی کا لفظ نہیں ہے. امام نے کہا اس میں سے چشمہ پھوٹ جائے گا. جو بھوکا ہوگا وہ اس میں سے پیے گا تو پیٹ بھر جائے گا، اور جو پیاسا ہوگا اس کی پیاس سیراب ہو جائے گی. عجیب ہے. اچھا، اس سے ملتا تو ایک واقعہ امام چھٹے امام کا. 7 زبانیں بولنے والے لوگ آئے چھٹے امام کے پاس. 7 زبانیں بولنے والے، اس میں ایک سنسکرت تھی، فارسی تھی، عبرانی تھی، کچھ اس طرف کی زبانیں تھیں کہ جو مڈل ایسٹ کے بالکل آخری، جس کے بعد افریقہ شروع ہو جاتا ہے، وہاں پر بہت ساری زبانیں پرانی جو ہم کو نہیں پتہ. تو وہ آئے امام سے، انہوں نے مسئلہ پوچھا ایک نے، تو امام نے جواب دیا. ایک ہی جملہ کہا. باہر نکلے تو جو مثلاً ہندی بولتا تھا اس نے کہا عجیب ہے، امام کو ہندی کیسے آتی ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے ہندی کب بولی تھی؟ اس نے عربی بولی تھی. کہہ رہا عربی کب بولی تھی؟ سنسکرت بولی تھی. لفظ ایک آ رہا ہے لیکن ہر شخص کی سماعت میں وہی زبان جاری ہے کہ جو اس کو پتہ ہے. تو یہ جو پیاسا ہوگا. اچھا، یہ کیا بات ہوئی؟ زمزم کے بارے میں مسلمانوں نے تمام نے روایتیں نقل کی ہیں، اور یہ تجربہ بھی ہے تمام لوگ، بہت سارے لوگوں کا، کہ جو مکے گئے ہیں، مدینے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں بھوک لگتی تھی ہم زمزم پیتے تھے، تو بھوک بھی ختم ہو جاتی تھی، پیاس بھی ختم ہو جاتی تھی. تو یہ زمزم کے بارے میں روایت ہے کہ چھٹے امام کی، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ سالن بھی ہے، روٹی بھی ہے، اس طرح کی کوئی ایک روایت ہے. یا یہ کہ یہ بھوکے کا پیٹ بھرتی ہے اور پیاسے کو سیراب کرتی ہے. فہو زادہم، لہٰذا یہ پتھر ان کا سامان سفر ہے. اس میں سے پانی نکلے گا، چشمہ پھوٹے گا. پانی پھر غلط کہہ گیا، چشمہ پھوٹے گا. جو پیاسا ہوگا وہ پیے گا، اور جو بھوکا ہوگا وہ پیے گا، سب کے پیٹ بھر جائے گا اور سیراب ہو جائیں گے. فہو زادہم، ان کا سامان سفر یہ ہے. حتی ینزل النجف من ظہر الکوفہ، یہاں تک کہ یہ لوگ کوفے کے پیچھے سے ہوتے ہوئے نجف میں آ کر اپنا پڑاؤ ڈالیں گے. اب یہ ایک اور روایت ہے، اس کو پڑھیں نہیں پڑھیں، 5 منٹ رہ گئے، چلیں انشاءاللہ. کافی ہم نے روایتیں آج کور کرنی ہیں الحمدللہ. یہ روایت اگلے ہفتے کے لیے چھوڑ دیں. درود بھیجیں محمد آل محمد. ہماری ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب امام کی شخصیت کا انٹروڈکشن، اب یہ میں نے یہ تو بند کر دی، اب میں اپنی حدیث سے شروع کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 4 منٹ رہتے ہیں. ہم جب امام کی شخصیت کو بتانا شروع کرتے ہیں تو ان جگہوں سے شروع کرتے ہیں بتانا، جو کہ غلط بات ہے. بالکل آخری لیول پہ لے جاتے ہیں اس کو کہ اس طرح سے ہوگا. تو نہیں، امام نے جو اخلاق بتایا، کردار بتایا، کریکٹر بتایا، جو سمپل باتیں بتائی ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں لوگوں کے، جس کے ذریعے امام کی عظمت واضح ہو سکتی ہے، وہاں سے انسان بتائے، تو پھر اس کے بعد یہاں تک کہ یہ باتیں آگے تک جائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.